السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے جیسے 25 اکتوبر قریب آتا جا رہا ہے ویسے ویسے قاضی صاحب کے چراغ گل ہوتے جا رہے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا، شدید گھبراہٹ اور مایوسی ہے۔ اگر ایکسٹینشن نہیں ملتی تو پھر اس ملک میں تو رہا نہیں جا سکتا۔ جس طرح سے 25 کروڑ پاکستانیوں کا بیڑا غرق کیا، پورے ملک کے اندر جس طرح سے لا قانونیت کو فروغ دیا، جو تماشا لگایا، اب اس تماشے کے ساتھ تو قاضی صاحب سڑکوں پہ نہیں چل سکتے۔ وہ کرسٹی ڈونٹس والا واقعہ تو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ قاضی صاحب ابھی تک بھولے نہیں ہیں۔ لہٰذا اگر ایکسٹینشن نہیں ملتی، جس کے لیے کوشش ہو رہی ہے لیکن ابھی تک کوئی امید نہیں بن رہی، یعنی قاضی صاحب اس وقت تقریباً مایوس ہو چکے ہیں کہ کام نہیں بنے گا، اور اگر کام بنتا ہوا نظر آیا تو پھر احتجاج، عدالتوں کے اندر دیگر معاملات، تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اگر آئینی ترمیم کسی طریقے سے پی ٹی آئی کے لوگ خرید کے کروا لی بھی گئی تو پھر پورے ملک کے وکلاء، تمام بارز اس کا بائیکاٹ کریں گے اور ایک نیا تماشا لگ جائے گا۔ لہٰذا قاضی کے ساتھ پھر بہت برا ہوگا۔ لہٰذا قاضی صاحب نے اس وقت ملک سے بھاگنے کا پروگرام بنا لیا ہے۔ سپریم کورٹ کو کور کرنے والے سینئر صحافی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 29 اکتوبر کی ٹکٹ کٹ چکی ہے۔ 29 اکتوبر کو قاضی صاحب یہاں سے نکلیں گے اور لندن چلے جائیں گے، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ شاید اس کے بعد قاضی صاحب کبھی واپس نہ لوٹیں۔ یعنی یہ پاکستان، چاہے شریف مافیا ہو، زرداری مافیا ہو، قاضی صاحب ہوں، چاہے کوئی فوجی جرنیل ہو، ان سب کے لیے یہ ملک صرف لوٹنے کے واسطے ہے۔ یہ ملک صرف فائدہ لینے کے واسطے ہے۔ یہ ملک صرف طاقت کا اندھا دھن استعمال کرنے کے واسطے ہے۔ لہٰذا جب نوکری پوری ہو جائے تو یہاں سے نکلتے بنو۔ اب قاضی صاحب نے بھی کچھ ایسا ہی پلان بنا لیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آج بڑی اہم سماعت ہوئی سپریم کورٹ کے اندر ڈیم فنڈ کے حوالے سے، جو ثاقب نثار نے اکٹھا کیا تھا، اور ان پر بڑی تنقید ہوئی تھی کہ ثاقب نثار ڈیم کا پیسہ کھا گیا۔ بابا رام تھے، وہ ڈیم فنڈ پر اس نے کہا تھا کہ میں جھونپڑی لگا کے، خیمہ لگا کے رکھوالی کروں گا۔ کدھر گیا ثاقب نثار؟ بھاگ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو آج وفاقی حکومت نے کہا کہ ڈیم فنڈ کے اندر جو پیسے اکٹھے ہوئے ہیں وہ ہمیں دیے جائیں۔ آج قاضی صاحب نے پوچھا کہ کتنے پیسے ہیں، تو انہیں بتایا گیا کہ 23 ارب روپے ہیں۔ 11 ارب روپے اکٹھے ہوئے تھے اور اب تک اس پر 12 ارب روپے مارک اپ اکٹھا ہو چکا ہے۔ لہذا ٹوٹل یہ 23 ارب ہے۔ پوچھا گیا کہ ان کے اندر کوئی خرد برد ہوئی ہے، یعنی کوئی ایسی ہے چیز جسے کہیں کہ کوئی کرپشن ہوئی ہے، کوئی پیسہ ادھر ادھر چلا گیا ہے، بابا رحمتیں لے کر بھاگ گیا ہے، کوئی خان کھا گیا ہے یا حکومت کھا گئی ہے؟ تو ایڈیٹر جنرل نے کہا کہ اس کے اندر 1 ٹکے کی بھی خرد برد نہیں ہوئی۔ لہٰذا باقی باتوں کو تو چھوڑیں، ثاقب نثار آج اس حوالے سے ضرور سرخرو ہو گیا ہے۔ قاضی صاحب کو بھی ماننا پڑ گیا ہے کہ کوئی خرد برد نہیں ہوئی، بلکہ جتنے پیسے اکٹھے ہوئے تھے اب تک مارک اپ کے ذریعے وہ ڈبل سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں۔ لہذا بے شمار خبریں ہیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے، پشاور ہائی کورٹ سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اسی طرح حکومت کے حوالے سے بھی، لیکن گنڈا پور کی جانب سے ایک بڑا سرپرائز دیا گیا ہے، اور ابھی یہ بڑی خبر ہے، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا سرپرائز ہوگا اور معاملات کسی دوسری طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہوا کیا ہے، کابینہ کا اجلاس بلا لیا ہے علی امین گنڈا پور نے، جس میں 14 وزراء، مشیر اور جو معاونین خصوصی ہیں سب کو بلایا گیا ہے۔ اب کابینہ اجلاس کے اندر ہونے کیا جا رہا ہے؟ کابینہ اجلاس کے اندر خیبر پختونخوا پولیس ایکٹ 2017 میں ترمیم کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کابینہ سے آج منظوری کے بعد قانون آج ہی صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آج ہی یہ قانون منظور ہو جائے، جس میں خیبر پختونخوا کے جو آئی جی پولیس ہیں، جن کو 2017 میں اضافی اختیارات دیے گئے تھے، وہ واپس لے لیے جائیں گے۔ اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ پی ٹی ایم پشتون تحفظ مومنٹ کے پی کے اندر ایک جرگہ کرنا چاہتی ہے، گرینڈ جرگہ، اور وہاں پہ پولیس جا رہی ہے، سامان اٹھا رہی ہے۔ اسی طرح سے چیف سیکرٹری کے پی کے نے سرکاری ملازمین کو حکم دیا ہے کہ خبردار کوئی بھی اس جرگے میں نہ جائے، کیونکہ وہ ایک کالعدم تنظیم بن چکی ہے۔ وفاق نے پابندی لگا دی ہے پشتون تحفظ مومنٹ پر۔ اب یہ جو پولیس گردی ہو رہی ہے اس دھرنے پر یا اس جرگے پر، اس کا مکمل الزام تو گنڈا پور پہ لگ رہا ہے کہ گنڈا پور بھی مریم نواز کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ ویسے
کہتے ہیں وفاقی پولیس، آپ کی اسلام آباد پولیس، پنجاب پولیس، تو گنڈا پور کی پولیس بھی تو وہی کام کر رہی ہے، لہٰذا بدنام گنڈا پور ہو رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر وفاقی حکومت نہ آئی جی تبدیل کرنے دیتی ہے، نہ چیف سیکرٹری تبدیل کرنے دیتی ہے گنڈا پور کو، اس لیے گنڈا پور اب یہ چاہتا ہے کہ ان کے اختیارات ہی کم کر دیے جائیں اور وہ اختیارات حکومت اپنے پاس رکھ لے۔ آئی جی جو کہ وفاق کا نمائندہ ہے اس کو کمزور کیا جائے، لہٰذا یہ ایک اب تک کا بڑا سٹیپ ہوگا جو گنڈا پور حکومت اٹھائے گی، وفاقی حکومت کے خلاف بھی اور وفاق کے آئی جی پولیس کے خلاف بھی۔ اس سے لگتا یہ ہے کہ گنڈا پور نے بھی ٹٹ فار ٹیٹ کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پھر آج سکندر سلطان راجہ کے ساتھ الیکشن کمیشن کے اندر جو کچھ ہوا ہے، یعنی اسلام آباد کے 3 حلقوں کی تبدیلی کے حوالے سے الیکشن ٹریبیونل تبدیلی کا کیس تھا اور سکندر سلطان راجہ سماعت کر رہے تھے، وکیل فیصل چودھری دلائل دے رہے تھے، ایسے ہی کوئی بات ہوئی، کوئی آرگیومنٹ ہوا تو سکندر سلطان اونچی آواز میں بولا، آپ مجھے ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، آپ مجھے ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ انجم وکیل آئے یا نہیں آئے یا ان کی ترمیم شدہ درخواست، ان سارے معاملوں پر۔ تو فیصل چودھری نے کہا کہ آواز نیچی رکھو، تم ہو کون؟ تم نے تماشا بنایا ہوا ہے، تم یہاں بےعزتی کروانے کے لیے، ہم یہاں بےعزتی کروانے کے لیے آتے ہیں، یعنی تمہاری اوقات کیا ہے؟ کیا تم کبھی تم الیکشن چوری کر لیتے ہو، کبھی تم توہین الیکشن کمیشن کا کیس لگا لیتے ہو، کبھی کوئی تماشا، کبھی کوئی، سپریم کورٹ کے فیصلے پر تم عمل درآمد نہیں کرتے، ہم تم سے بےعزتی کروانے کے لیے نہیں آتے، نیچی آواز رکھو۔ تو بھری عدالت تھی، میڈیا موجود تھا، اس کے بعد سکندر سلطان راجہ کی چیں چوں چاں بھی نہیں نکلی اور سماعت جو ہے وہ 14 اکتوبر تک ملتوی کرتے ہوئے وہ چل دیے ہیں۔ پھر فواد چودھری کی جانب سے ایک دعویٰ کیا گیا تھا کہ 11 لاہور ہائی کورٹ کے ججز اور 6 سے 7 سپریم کورٹ کے ججز مستعفی ہو سکتے ہیں۔ آج انہوں نے یہ بات دوبارہ ریپیٹ کی اور انہوں نے کہا کہ اگر آئینی ترمیم ہوتی ہے تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کے استعفے دیکھ رہا ہوں، یعنی انہوں نے کہا کہ میں اپنی بات پر قائم ہوں، اگر آئینی ترمیم ہو گئی، اگر عدلیہ پر شب خون مارا گیا تو پھر استعفے آئیں گے 17 سے 18 ججز کے۔ اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، پاکستان بھر کی تمام چھوٹی بڑی بارز آئینی ترمیم کو ریجیکٹ کر چکی ہیں اور اس وقت تقریباً پاکستان کی تمام ہائی کورٹس کے اندر، پانچوں ہائی کورٹس کے اندر ان ترامیم کے حوالے سے، انہیں کالعدم قرار دینے کے حوالے سے، ان کا مسودہ سامنے لانے کے حوالے سے درخواستیں دائر ہو چکی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ مصطفین کاظمی، پی ٹی آئی کا وکیل، جنہوں نے قاضی صاحب کے سامنے جسارت کی تھی انہیں جعلی چیف جسٹس کہنے کی، فراڈ عیسیٰ کہنے کی، ان کو بعد میں اٹھایا گیا، تشدد ہوا، 4 روزہ جسمانی ریمانڈ ملا، پھر کل انہیں عدالت میں پیش کرنا تھا، نہیں پیش کیا جا سکا کیونکہ اتنی خراب حالت تھی۔ آج انہیں ضمانت مل گئی ہے، لیکن انتظار حسین پنجوتا جنہوں نے پٹیشن موو کی تھی جسٹس سمن رفعت امتیاز کی عدالت میں کہ عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی ہے، توہین عدالت کی گئی ہے، تو ان کو اٹھا لیا گیا ہے، اٹھایا گیا یا نہیں لیکن وہ غائب ہیں۔ فیصل چودھری جو فواد چودھری کے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ پچھلے 1 دن سے ہمارا انتظار پنجوتا کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا، ہم نے ہر جگہ رابطے کیے ہیں، ہم مسلسل کر رہے ہیں لیکن ہمارا رابطہ انتظار حسین پنجوتا سے منقطع ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن انتخابات کروانے کے لیے اعظم سواتی کی درخواست پر سماعت آج ہوئی اور اٹارنی جنرل کو بتایا گیا کہ ہم نے پریکٹس اینڈ پروسیجر معاملے کے اندر بھی طلب کیا ہوا ہے تو اس کیس کو اس کے ساتھ سن لیں گے، یعنی جو سینٹ کے الیکشن کے پی کے اندر نہیں ہوئے، اور سماعت 15 اکتوبر تک ملتوی کی گئی ہے۔ پھر آج بڑی امید کی جا رہی تھی، توقع تھی، جس میں میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت سے کہ بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس کے اندر ضمانت مل جائے گی کیونکہ یہ 1 ہفتے کے بعد کیس لگا، اس سے پہلے بھی نوٹس جاری ہوئے اور آج جب کیس لگا تو ایف آئی اے نے 1 ہفتے کا وقت مانگ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ابھی پروسیکیوٹر جو ہے وہ جاری ہوئے ہیں، لہٰذا ہم وکیل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں 1 ہفتے کا وقت دیا جائے۔ اس پر میاں گل حسن نے کہا کہ آپ کو اتنا وقت نہیں دیا جا سکتا، جب آپ کو نوٹس جاری ہوئے اس وقت ہی آپ کو وکلا کرنے چاہیے تھے۔ بہرحال اب میاں گل حسن اورنگزیب نے کل تک دلائل دینے کا حکم دے دیا ہے، جبکہ سمن رفعت کے پاس جو کیس آیا خان کے ساتھ ملاقاتوں کے حوالے سے، اس پر بھی انہوں نے نوٹسز جاری کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بظاہر مجھے توہین عدالت کا یہ کیس نہیں لگتا، پھر بھی میں نوٹس جاری کر دیتی ہوں اور پھر ہم اس پر حکومت سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیوں عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ڈی چوک کے اندر احتجاج کے حوالے سے تحریک انصاف کی 9 خواتین کی ضمانت 30
1000 روپے کے مچلکوں کے عوض منظور ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی آج ایک انتہائی اہم درخواست زیر سماعت ہے، اور یہ درخواست تھی سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کا اعلان ہوا جس پر عمل درآمد نہیں ہوا، تو اس پر عمل درآمد کروایا جائے، اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ عدالت نے تمام سیاسی جماعتوں کو نوٹس بھیج دیے، الیکشن کمیشن کو بھی نوٹس بھیج دیا ہے، اور جس سے جسٹس راحیل کامران اور شیخ منیر نے یہ سماعت کی ہے۔ اب آگے چل کر دیکھنا ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ کا یہ 2 رکنی بینچ اس کیس کے اندر کیا کردار ادا کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔